بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے خبرنامے کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے کہ بھٹکل کے عبدالباعث کالڈی نے یونیورسٹی کی ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ بنگال انتخابات نتائج کے بعد مودی اور شاہ کو مستعفی ہونا چاہیے، یشونت سنہا کا تیکھا وار۔ کیسان رہنما راکیش ٹکیٹ اور 12 دیگر افراد کے خلاف ممنوع احکامات کی خلاف ورزی کے سبب ہریانہ میں ہوا مقدمہ درج۔ سعودی عرب میں تجارتی مراکز اور بازار 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت۔ کرناٹک کے شہر بھٹکل سے تعلق رکھنے والے عبدالباعث کالڈی کے ہونہار فرزند عبدالباعث کالڈی نے یونیورسٹی آف فلوریڈا سے کیمیکل انجینئرنگ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی ہے، جس پر انہیں یہاں کا باشندہ مبارکباد کا پیغام دے رہا ہے۔ جناب عبدالباعث کالڈی ہمیشہ سے ہونہار طالب علم رہے ہیں۔ اپنے پڑھائی کے زمانے میں ممتاز نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے 12ویں جماعت کی تعلیم نونہال اور انجمن میں حاصل کی۔ اس کے بعد اگلی تعلیم کے لیے سدھا گنگا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لیا، جہاں کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی ریاست فلوریڈا چلے گئے، جہاں سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ ان کے چچا جناب ارشد کالڈی صاحب نے فکر و خبر کو بتایا کہ جناب عبدالباعث کالڈی نے سال 2012 میں انجمن کی طرف سے 10ویں کے طالب علم کو پیش کردہ ہونہار طالب علم کا ایوارڈ وقار اسلامیہ حاصل کیا ہے۔ سال 2018 کے 20 اور 21 اپریل کو ریاست تمل ناڈو کے ترچنا پلی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنس میں اپنا مقالہ پیش کیا ہے، جس پر انہیں اول مقام سے نوازا گیا۔ فکر خبر بھٹکل جناب عبدالباعث کالڈی کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیوں سے نوازے، آمین۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ بھٹکل آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کرناٹکا کی جانب سے آج اسسٹنٹ کمشنر بھٹکل کے حوالے سے وزیر تعلیم کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے کئی مطالبات کیے ہیں۔ فکر و خبر سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کرناٹک کے صدر جناب رضا مانوی نے بتایا کہ ہم نے آج 2 خط وزیر تعلیم کے نام دیے ہیں، جس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچرز کووڈ کام پر لگے ہوئے ہیں انہیں فرنٹ لائن کرونا واریئرز کہا جائے، اور جن میں انہیں جتنی سہولیات حاصل ہوتی ہیں وہ انہیں بھی دی جائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کرناٹک میں نجی درسگاہوں میں تعلیمی میدان میں خدمت کرنے والے اساتذہ 30 اور 40% تنخواہوں پر ہیں۔ ان کے لیے تلنگانہ حکومت نے 2000 روپے اور 25 کلو چاول کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح کا اعلان حکومت کرناٹک بھی کرتے ہوئے ہر استاد کو ماہانہ 5000 روپے اور 25 کلو چاول فراہم کیا جائے، تاکہ انہیں اپنی زندگی گزارنے میں تعاون حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ بھارتی کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ اور دیگر 12 افراد پر ہریانہ کے امبالہ ضلع میں ممنوع احکامات کی خلاف ورزی اور مہا پنچایت منعقد کرنے کے الزام میں آج ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ ہفتے کے روز فارم یونین کے رہنماؤں نے ضابطۂ اخلاق کی دفعہ 144 کے تحت 4 سے زائد لوگوں کو جمع ہونے کے خلاف آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے گاؤں میں کسان، مزدور اور مہا پنچایت سے خطاب کیا۔ یہ احکامات پورے ملک میں کووڈ-19 انفیکشن کے وسیع پیمانے پر اضافے کے درمیان جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس افسران نے بتایا انہوں نے دفعہ 144 کے تحت نافذ احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ ہی سرکاری ملازم ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے IPC کی سیکشن 188 کے تحت نافذ کردہ احکامات کی بھی خلاف ورزی کی۔ FIR میں شامل IPC کی دوسری شقوں میں دفعہ ان پر بہت ساری دفعات 2 خطرناک دفعات ان پر لگائی گئی ہیں۔ ہفتے کو اس مہا پنچایت کے دوران ٹکیٹ نے زور دے کر کہا تھا کہ جب تک سینٹر نئے زرعی قوانین کو منسوخ نہیں کرتی اس وقت تک کسانوں کی تحریک جاری رہے گی۔ ٹکیٹ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بنگال اسمبلی انتخابات میں کل اتوار کے روز ترنمول کانگریس کو مرکز میں برصد اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دے کر ایک شاندار فتح کی راہ دکھائی ہے۔ معلوم ہو کہ بنگال اسمبلی انتخابات نازک کرونا وائرس وبائی امراض کی صورتحال کے باوجود ریکارڈ 8 مرحلوں میں منعقد ہوئے۔ ترنمول کانگریس بنگال کی 294 نشستوں میں سے 213 پر جیت حاصل کر چکی ہے، وہیں زعفرانی پارٹی 100 بھی کم نشستیں حاصل کر سکی ہیں۔ ممتا بنرجی مغربی بنگال میں لگاتار تیسری بار وزیر اعلیٰ کے طور پر واپس آئیں گی۔ کولکتہ میں 66 سالہ ممتا بنرجی نے کہا، یہ بنگال کے عوام کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے۔ بنگال نے آج ہندوستان کو بچایا ہے۔
یہ تاریخ فتح کئی مشکلات جیسے مرکز اس کی مشنری اور اس کی ایجنسیوں کے خلاف لڑنے کے بعد ملی ہے، اس فتح نے انسانیت کو بچایا ہے۔ تاہم ممتا بنرجی نندگرام سے اپنے سابقہ قریبی ساتھی اور اب بی جے پی لیڈر ادھیکاری کے خلاف سے ہار گئی ہیں۔ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سنجے راوت نے کہا، ممتا بنرجی نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ مودی جی اور امت شاہ جی ناقابل تسخیر نہیں ہیں، ان کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ ترنمول کانگریس کے نائب صدر اور اٹل بہاری واجپئی کے کابینہ میں رہے سینئر وزیر یشونت سنہا نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شکست کی ذمہ داری وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی سربراہ جے پی نڈا کو لینی چاہیے۔ دہلی میں کورونا متاثرین کی تعداد کل کچھ کم رہی، جس کی وجہ سے متاثر ہونے کی شرح فیصد میں واضح کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں میں پہلی مرتبہ کورونا پازیٹیو ہونے کی شرح میں 30% سے کمی رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کل تقریباً 400 سے زیادہ اموات وہاں پر ہوئی ہیں۔ دہلی حکومت نے کورونا کے خلاف لڑائی میں مدد مانگنے کے لیے پورٹل شروع کیا ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے ہندوستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والے لوگ کورونا کے خلاف اس مشکل لڑائی میں مدد کر سکتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کا یہ طریقہ نیا نہیں ہے۔ پارٹی جب اقتدار میں آئی تھی تو اس نے ایسے ہی پارٹی کے لیے فنڈ مانگا تھا۔ ادھر مرکز میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم کیریئر فنڈ شروع کیا ہوا ہے، جس کو لے کر حزب اختلاف سوال اٹھاتی رہتی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ مملکت سعودی عرب میں تجارتی مراکز اور بازار 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فیصلہ صارفین کا رش کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ دریں اثنا سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے سعودی شہریوں کو 17 مئی سے سفر کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق 17 مئی رات 1 بجے سے سعودی شہریوں کے بیرون ملک سفر سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔